للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین باب ما یکرہ ان یضحی بہ کہ جس جانور کی قربانی دینا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 3142 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے اس جانور کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو، یا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا جس کا کان چرا ہوا ہو، یا جس کے کان میں گول سوراخ ہو، یا اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہو۔ یعنی یہاں پر نبی علیہ السلام نے کان کے عیب کو بیان کیا، وہ کسی بھی انداز کا ہو، وہ سامنے سے کٹا ہوا ہے، پیچھے سے کٹا ہوا ہے، آگے سے کٹا ہوا ہے، وہ چرا ہوا ہے، اس کے کان کے اندر سوراخ ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ حدیث نمبر 3143 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لیا کریں، یعنی کان اور آنکھوں کو اچھی طرح دیکھنا ہے۔ کانوں کو دیکھنے کی وضاحت پیچھے آ چکی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا عیب موجود نہ ہو، اور آنکھوں سے مراد یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں سلامت ہو جس سے وہ دیکھ سکتا ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہو دوسری آنکھ سے اس کو نظر نہ آتا ہو، کیونکہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایسی چیز قربان کی جائے جو سب سے عمدہ ہو، سب سے بہترین ہو، عیب اس کے اندر موجود نہ ہو۔ کھانا، گوشت کھانا یا غریبوں کو کھلانا یہ ایک مقصد ہے قربانی کا، لیکن اصل مقصود یہ نہیں ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اخلاص ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کا اخلاص دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ قربانی کس وجہ سے کر رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ اس لیے سب سے بہتر، سب سے عمدہ جانور جو عیوب سے، نقائص سے پاک ہو، اس جانور کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرنی چاہیے، دینی چاہیے۔ حدیث نمبر 3144 عبید بن فیروز رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے قربانی کے کس جانور کو ناپسند کیا ہے یا اس سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، یعنی اس طرح اشارہ کیا، اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوتاہ ہے، یعنی کہ میرے ہاتھ کی کیفیت وہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی۔ آپ کا ہاتھ بڑا عظیم ہے، میرا ہاتھ تو اس جیسا نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے ہاتھ سے مطلب اشارہ کر کے بیان کیا، اور فرمایا قربانی میں 4 جانور جائز نہیں۔ کتنے جانور؟ 4 جانور جائز نہیں ہے۔ وہ کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ تو عبید نے کہا میں تو پسند نہیں کرتا کہ اس کے کان میں نقص ہو۔ سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیز تمہیں پسند نہیں اسے چھوڑ دو، لیکن اسے حرام کسی پر نہ کرو۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ وضاحت آ گئی کہ 4 قسم کے ایسے عیوب ہیں، اگر وہ قربانی کے جانور کے اندر موجود ہوں گے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا پن جس کا کانا پن واضح ہو، بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور دبلا جانور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہ رہا ہو، اتنا یعنی کہ دبلا پتلا ہو چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ حدیث نمبر 3145 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس جانور کی قربانی دینے سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا یا کان کٹا ہوا ہو۔ یہاں پر ان روایات کے اندر جو عیوب بیان ہوئے وہ کیا ہے کہ جس کے کان کے اندر کسی قسم کا عیب ہے، جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، یا پھر جو 4 قسم کے جانور آپ علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اب ان عیوب میں سے کوئی عیب جانور کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عیب ہے جس کو ہم عیب سمجھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر خصی ہونا ہم عیب سمجھتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی درست جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے ملتا جلتا کوئی اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب قرار نہیں دیا، اگرچہ ہم اس کو عیب سمجھتے ہوں
وہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں وہ قربانی اپنی راہ کے اندر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نقائص سے، عیوب سے پاک ہو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا